سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب چھینک آتی ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو کیا اس کے جواب میں فرشتے بھی جواب دیتے ہیں کچھ؟ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ سنتیں اور آداب صفحہ نمبر 59 یعنی 59، جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین کہیں گے۔ اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے، یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی یعنی لیٹ کی تو گناہ گار ہوگا۔ صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ دین کی راہ میں ہم پر کوئی باتیں کرے یا ہمیں کچھ مارے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی مارے نا دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے مارے، تو ایک مارے الحمدللہ حضرت بلال حبشی کی سنت ادا ہو رہی ہے، تو پھر زور سے مارے تو آپ بھی زور سے بولیں الحمدللہ حضرت بلال حبشی کی سنت ادا ہو رہی ہے، تو مارنے والا تھک جائے گا، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی مارے کھائی ہیں، انگاروں پہ لٹاتے تھے، رسی گلے میں ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتے تھے گھسیٹو۔ کیا سزا کیوں تھی؟ کہ ایمان لائے تھے، تو ہم ایمان والے، ہم کو تو گھر بیٹھے ایمان ملا ہے، اللہ کی رحمت سے ہم اولاد ہیں مسلمانوں کی، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ اس لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے میں بھی ہوں، میں نے بھی جب سے داڑھی آئی رکھی، کوئی ماحول نہیں تھا میرے پاس، کوئی نہیں ہے، ماحول نہیں تھا، سمجھے؟ تو میرے کو تو مطلب میری شادی کے لیے جو آزمائشیں ہوئی ہیں نا، جس کی مجھے پتا ہے نا، تو دینے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی، حالانکہ میرا ہاتھ چومتے تھے پھر بھی اس دور میں بھی، لیکن لڑکی کو نہیں دیتا تھا۔ یہ مولانا یہاں تک کہ ایک منگنی ہوئی بڑی مشکل سے، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ پھر میں مسجد میں رات کو بیٹھ کر میں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی، یا رسول اللہ، کیا میرا یہی قصور ہے کہ میں داڑھی والا ہوں؟ آپ کا نام لیتا ہوں کہ معاشرے نے میرا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اب وہ جو بھی اشعار لکھا وہ نعت بھی نہیں ہے میرا، کہاں گئی پتہ نہیں، وہ کلام لکھا۔ خیر بعد میں آخر کار پتہ نہیں میری عمر بھی کتنی ہو گئی یار، میں مدنی ضد تھی میری، داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکالوں گا، دینا ہے تو دے۔ جو داڑھی دیکھ کر آئے گی نا، داڑھی قبول کر کے آئے گی، وہ رہے گی،
हाँ हमने माज़अल्लाह दाढ़ी मुंडा दी, अब शादी कर ली तो बोले कि तुमने सैंपल कुछ दिया था, अब दाढ़ी क्यों बढ़ाई, माल दूसरा है, अब तुमने दाढ़ी रख ली, वो फटा करेगी। तो जो दाढ़ी को नहीं पसंद करती लड़की, वो हमको भी नापसंद है। हाँ? जो आका की सुन्नत को पसंद करे, ठीक है, हम उससे रिश्ता करेंगे। बहरहाल तो जहाँ जोड़ा लिखा हुआ है लोहे महफूज में, वहां होकर रहती है, नहीं लिखा हुआ तो लाख मॉडर्न हो, कुंवारे कितने मरते हैं रोजाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आखिर शादी हो गई, और हो गई आज मेरे बच्चे भी आप सुनते रहते हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। और अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि जो आई वो उसको पता था कि दाढ़ी वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, तो वो भी इसी जहन की थी, नमाज की। और तो मैं आज़ादी के साथ मैंने मदनी काम किया अल्लाह की रहमत से। और वो दिन आज का दिन, उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम रात को क्यों नहीं आते हो, देर से क्यों आते हो, थोड़ा जल्दी आ जाए करो, 2 दिन से कहाँ थे, तो 8 दिन से कहाँ थे, तो 3 दिन से कहाँ थे। अगर मैं इस पर कसम भी खा लूं तो ये कसम भी दुरुस्त ही होगी। वो मुझे अल्लाह की बंदी पूछती ही नहीं है कि तुम मतलब कहाँ गए थे। अल्लाह का करम, अल्लाह ने ऐसी दी। वो अगर पहली का सदमा तो हुआ, पहली अगर कोई खुदा न खादा अट्टा की जाती तो मैं क्या करता, ये दीन का काम मैं कैसे करता। तो उसने इन मानों कर मेरा इतना ताउन किया, क्योंकि कई कई रोज तक घर से गायब, 1-1 महीने से गायब, इधर दौरा, उधर काफिला, मदनी काफिला। पहले मदनी काफिला इस्तिलाह नहीं थी, वो आना जाना होता था। कभी बेचारी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, अल्लाह की रहमत से। ना आप बोलती, ना हमारी लड़ाई होती है, बर्थडे भी नहीं होता, लड़ाई भी नहीं होती। हाँ, एक दिन के भी रूट, 1 घंटे के लिए भी वो रूट कर मैके नहीं गई अपनी माँ के पास। वरना ये बताइए कि ये टेंशन कम होता है कि बीवी लड़ती हो किसी की, रोज झगड़े करती हो, और जाके मैके बैठ जाए, तो कितना टेंशन होता है आदमी को, कितनी। तो ना उसने कभी दाढ़ी की माज़अल्लाह मुखालफत, ना कभी इमाम शरीफ, बल्कि इन चीजों को ये पसंद करती है अल्लाह की रहमत से। हाँ सारे को अल्लाह का करम हो गया। और मेरे बच्चे भी आपके सामने दाढ़ी वाले, इमामे वाले, सब आपके सामने ही है। मेरी बच्ची भी मुबल्लिगा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बहनों में काफी उसकी मतलब अच्छी तरकीब है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह इस्तिकामत दे, कबूल करे। और ये सब किसने किया? रब ने किया, रब ने करम फरमाया। तो इसलिए अगर कोई सताता, मुझे मैंने कहा मैं भी सताया गया, पत्थर भी खाया यार। एक बार मैं जा रहा था तो वो लड़के कुछ बैठे हुए थे, शायद मुझे याद पड़ता, एक पत्थर आया और मेरी यहाँ नली पे लगा था। तो खैर मैंने उनकी तरफ याद पड़ता देखा था, खाली देखा मैंने, बोला कुछ नहीं मैं, और ये शायद हंस रहे थे। फिर मैंने कुछ मतलब बोला नहीं, और वो चुपचाप चला गया था। ऐसा कुछ खारा दर का एक वाकया इस तरह का याद पड़ता। आवाजें तो खैर मेरे को इतनी, कई लोगों ने कसी, कोई कुछ मतलब वो दाढ़ी पर मतलब तरह तरह की बातें, और बकरे की दाढ़ी, और पता नहीं वो पीछी, एक बदनसीब तो बोलता था पीछी हमारे उसमें बोलते हैं, वो जो रंग की पीछी होती है, रंग का ब्रश, इसको हमारी जबान में पीछी बोलते हैं। तो वो पीछी, और मैं लड़ाई नहीं करता था, ये अल्लाह ने करम किया। अगर मैं लड़ाई करता तो मुझे ज्यादा सताते। तो ये अल्लाह का करम है, उसकी रहमत है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। उम्मीद है आप अब तो काफी गिज़ा मिल गई होगी आपको, अल्लाह करे मिल गई। कि जब कोई छेड़े तो क्या करना है, एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 को हराए। तो आप भी अगर ये इस तरह बेटे जवाबी कार्रवाई नहीं करोगे ना, रोनी सूरत बना लो, या अगर रोना आता तो रो लो, चले जाओ, पानी पानी हो जाएगा। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, हो सकता है वो आपसे यूं बोले। तो ये हिकमत अमली से इस तरह के मसाइल हल होते हैं, बहस मुबाहिसे से नहीं होते। अमीर अहले सुन्नत माँ बाप की बात कहाँ माननी चाहिए और कहाँ नहीं माननी चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए। 2 बातें है ना, कि अम्मी की बात ना मानना भी गुनाह है, ये सही है, लेकिन बाज बातें ऐसी होती हैं कि जो बातें ना मानना सवाब होता है।
ہے نا. ماں اگر یا باپ کوئی شریعت کے خلاف کام کہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نہیں مانیں گے. مثلا بولے کہ حرام کما کے لاؤ تو یہ بات ہم نہیں مانیں گے ماں باپ کی, تو یہ نہ ماننا ثواب ہوگا. اسی طرح جیسے کہ اب انہوں نے آپ کو روکا تو اس کے روکنے کی وجہ اگر یہ ہے کہ یہ مولوی بن جائے گا, یہ مطلب ہاں مولانا بن جائے گا, وہ دین سیکھ لے گا, تو اس لیے اگر وہ روک رہے ہیں ماں باپ تو اب یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ان کی بے ادبی بھی نہ کریں, وہ پھڈا بھی نہ کریں ان سے, لیکن یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ اگر وہ اس لیے اچھی صحبت سے روکتے ہیں کہ یہ مطلب وہ دیندار بن جائے اور یہ چاہتے ہیں دنیا دار رہے تاکہ مطلب الٹے سیدھے کاموں میں ہمارا ساتھ رہے. آج کل ہے اس طرح کا ماحول, روکتے عام طور پہ اسی وجہ سے روکتے ہیں. داڑھی رکھے تو کیوں یہ شور کرتے ہیں, اس لیے کہ ابھی یہ نیک نمازی بن گیا, ابھی ہم کو مسئلے بتائے گا, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, تو اس کو پہلے سے روک لو. تو یہ تو اب یہ باتیں ہم ان کی نہیں مانیں گے ماں باپ کی, اور یہاں اطاعت نہیں کی جائے گی ان کی, انہیں فرما برداری نہیں کی جائے گی. امیر اہل سنت کسی کی کوئی بات بری لگی اور وہ پوچھے کہ بری تو نہیں لگی, اور اس کے جواب میں پھر یہ کہہ دینا کہ نہیں لگی, یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ جھوٹ تھا. یہ زبان کی بے احتیاطی بہت ہے. آپ ناراض تو نہیں ہے؟ ناراض تو نہیں ہے؟ میں ناراض نہیں ہوں, حالانکہ ناراض ہوتا ہے بعض اوقات, غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے, ناراض نہیں ہوں. آپ دل صاف کر لو, میرا دل صاف ہے, حالانکہ بہت خار بازی ہوتی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں میرا دل صاف ہے. تو یہ ہمارے یہاں اس طرح کے جھوٹ تو بہت زیادہ ہے, اس میں بہت بچنا ہے اور زبان کی بہت احتیاط. سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلی حضرت کے شہزادے تھے, تو بڑے متقی پرہیزگار اللہ کے نیک بندے تھے, ولی اللہ تھے, عاشق رسول تھے. ان کی نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں ہمارے یہاں, سنی ہوں گی آپ نے. نوری, جس میں نوری بولتے ہیں نا جس شعر میں, تخلص ان کا نوری تھا. اس سے مراد یہ اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان. تو کسی کے انتقال کی خبر آئی ہوگی تو آپ نے کسی سے فرمایا کہ تم تعزیت نامہ لکھو اور میں اس پہ سائن کر دوں گا. تو انہوں نے لکھ کر دیا, تو آپ نے اس کو چیک کیا, تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کے یہاں جو فلاں کا انتقال ہو گیا, تو اس سے مجھے بہت افسوس ہوا. تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ یہ بہت افسوس ہوا نہیں, یہ لکھو افسوس ہوا, کیونکہ بہت افسوس ہوا نہیں تو پھر اب لکھ دیں کہ بہت افسوس ہوا, تو یہ بھی ہے نا تھوڑا مسئلہ ہے نا. تو اس لیے افسوس ہوا, تو ان کو افسوس کی کیفیت ہوئی ہوگی سرکار مفتی اعظم کو. بہت افسوس جب ہوتا ہے تو آدمی ہاں یہ چلا گیا, یعنی کوئی بہت افسوس کی کیفیت ہوتی ہے, تو یہ نہیں تھی, اس لیے آپ نے کہا یہ زبان کی بے احتیاط, قلم کی بے احتیاط. وہ قلم سے لکھا ہوا تھا, بہت افسوس. تو ہم کو تو بزرگوں کی باتوں سے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. کھاؤ بھائی کھاؤ, میرا پیٹ فل ہے. اب پیٹ فل ہے, بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہے, وہ مروت میں ہاتھ روکا ہوا ہوتا ہے اور جی چاہتا ہے کھاؤں. اب کوئی اچھی آئٹم آ گئی, یار یہ لو, اب وہ شرماتا ہے, پہلے بول چکا پیٹ فل ہے, سمجھے. تو پیٹ وہ پھول تھا, اور وہ جب گرما گرم سموسے آئے تو اب یہ پیٹ کانٹا کیسے بن گیا, کھل گیا, سموسے پہ ہاتھ مارا. تو اس لیے یہ بھی مطلب بعض وقت بولتے ہیں میرا پیٹ فل ہے. کیوں نہیں آئے, یا تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی. حالانکہ یہ بھی بعض وقت جھوٹ ہوتا ہے, طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے نہیں آیا تھا, کوئی اور وجہ تھی, سستی ہو گئی, دل نہیں چاہ تو نہیں گیا. تو بولا میری طبیعت سست تھی تھوڑی اس لیے نہیں آیا. یہ تو سیدھا سیدھا صاف جھوٹ, حرام ہے یہ. اس طرح کے جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمت اللہ الماجد سے روایت ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اس رات حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی تھی, جس رات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سجا سنوار کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی تھی, اور میرے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں. ہم نے مہمان نوازی کے لیے
آپ کے پاس دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ پایا. پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا یعنی پیا. پھر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تو وہ شرمانے لگی. راویہ فرما رہی ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو مت لوٹاؤ یعنی جو ان کے مبارک ہاتھ سے مل رہا ہے لے لو. تو انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور اس میں سے کچھ پیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی سہیلیوں کو دے دو. یعنی ہاں آج کل یہ عورتیں دوست بولتی ہیں, اپنی دوستوں کو دے دو. انہوں نے کہا ہمیں اس کی خواہش نہیں. ارشاد فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟ ارشاد فرمایا بے شک جھوٹ کو جھوٹ لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ چھوٹے جھوٹ کو چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے. اس حدیث کی راویہ حاشیے میں لکھا ہے درست یہ کہ حدیث کی راویہ اسماء بنت یزید ہیں. یہ اتحاف کے حوالے سے تو بہرحال یہ کہ وہ حدیث پاک یہ احیاء العلوم میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی 3 جلد صفحہ نمبر 426 تا 27. کتنی پیاری روایت. یہ ہم تو آئے دن بولتے ہیں ہم کو یار مجھے خواہش نہیں, حالانکہ خواہش ہوتی ہے. ارے آپ نے سویٹر نہیں پہنا مجھے سردی نہیں لگتی. اب یہ بعض اوقات ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہیں حالانکہ سردی لگ رہی ہوتی ہے. جھوٹ بھی بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سویٹر نہیں پہننا کوئی بہادری ہے. نہیں میرے کو کچھ نہیں ہوتا سردی, یار میرے کو تو گرمی ہو رہی تھی 2-4 اور جھوٹ ملا لیتے ہوئے. ایسا نہیں ہے. اگر نہیں پہنا تو اور سردی بھی لگ رہی ہے تو یہ نہیں کہ سردی نہیں پہنی, ہاں یار میں نے پہنا تو نہیں ہے, ہاں یار مجھے پہننا چاہیے تھا. یوں کر کے آدمی بول سکتا ہے. یا یہ کہ اس وقت جب میں نکلا گھر سے تو میرا خیال تھا کہ سردی نہیں ہے یا مجھے اس وقت سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی, جو صحیح بات ہو, اور اب بھی نکلا تو اب احساس ہوا کہ یار پہن لیتا تو اچھا تھا. یعنی کوئی بھی سچی بات کر لے, جھوٹ نہ بولے کہ مجھے سردی نہیں لگتی جبکہ سردی لگ رہی ہو. ہاں نہ لگ رہی ہو نے بولا کہ نہیں لگتی تو ٹھیک ہے. تقریباً 88 یا 90 سے میں آپ کا مرید ہوں اور میرے بیٹے بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ میں انہیں عمرے پہ یا حج پہ لے کے جاؤں اور کچھ ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ مجھے تو دعوت اسلامی نے نہیں چھوڑا لیکن میں چھڑا کے بھاگتا رہا اور میں مکمل اس میں ہو جاؤں. 88 سے یا 90 سے میں آپ کے ہاتھ پہ مرید ہوں. بس میں نے چھڑایا بہت کچھ لیکن آپ نے نہیں چھوڑا, دعوت اسلامی نے نہیں مجھے چھوڑا. میں نے بہت کچھ دیکھا, بس آپ پکڑ کے رکھے مجھے اور کچھ ایسا عطا فرمائے کہ بس قبر میں بھی. کتنے دن کے لیے تشریف لائے ہیں؟ میں ابھی 3 دن کے لیے. میں آتا رہتا ہوں آپ کے پاس. میں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا رزق دے کہ میں کراچی آتا جاتا رہوں. ابھی میں کاروبار کے لیے بڑی عید سے پہلے بھی آیا تھا, رمضان میں بھی آتا ہوں, 2-3 دن جب بھی آپ ادھر ہوتے ہیں میں آتا ہوں. ہم الحمدللہ 11 فرد ہیں گھر کے, سب اتاری ہیں. میری والدہ بھی, میرے والد گونگے بہرے تھے وہ بھی اتاری تھے اور وہ میں نے شروع سے ہی داڑھی رکھی ہے آپ کی برکت سے, تو وہ مجھے ٹانگیں نہیں دبانے دیتے تھے. وہ بولتے تھے میرا بیٹا مولوی ہے, بیٹا تم میری ٹانگیں نہ دبا. تو ان کو تو سمجھانا ممکن نہیں تھا نا, لیکن میں کوشش کرتا تھا. اور میری والدہ کو میں دباتا ہوں, وہ سمجھ آتی ہیں ذرا. میرے بیٹے وہ جامعہ المدینہ میں پڑھتے ہیں, ایک مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے. تو بس میرے لیے کچھ عطا فرما دے کہ میں بس مدنی قافلہ پکڑ لیں آپ انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن سفر کرتے رہے تو وہ بیٹری چارج ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور سنتوں والا اجتماع جو ہوتا ہے آپ کے یہاں اس میں حاضری دیتے رہے. ٹھیک انشاءاللہ. کچھ وظیفہ بھی اگر
ये वजीफा बता रहा हूँ ना आपको, मैं यही तो करूंगा प्रैक्टिकल बता इंशाल्लाह। रहा हूँ आपको। बस आप करम फरमा दे कुछ अता। अब पढ़ने से ही सारे मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर नहीं मैं कोशिश फिर अहमद बाबा क्या वो तो मैं रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा पे अक्सरियत में गुजरांवाला में मुझे दावत इस्लामी की बरकत से लोग जानते हैं। या अल्लाह हो ठीक 1000 बार पढ़े इंशाल्लाह और फिर दुआ करें। इंशाल्लाह। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि कितने ही अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और अंबिया कराम और रसूल इज़्ज़ाम तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या तमाम को ही इल्म गैब अता किया गया या बाज़ को? जब औलिया किराम को भी नबी की वसातत से गैब है, इल्म गैब, तो नबी को क्यों नहीं होगा? हर नबी को जितना अल्लाह ताला ने अता फरमाया उतना इल्म गैब हम मानेंगे। और बाहर शरीयत में तो ये लिखा है कि हर नबी के पेशे नजर कायनात का जर्रा जर्रा है। सल्लु अलल हबीब वअला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के